السلام علیکم سکس کلاس پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے مبارک ہو۔ آج بیٹا ہمارا سبق ہے، پچھلا ہم نے کام جو کیا تھا وہ پیراگراف تھا، آج خطوط نویسی خط کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اپنی گرامر کا صفحہ نمبر 113 پر 113 پہ آ جائیں، خطوط نویسی ہے۔ پیارے بچوں، خطوط نویسی ایک خاص فن ہے جس میں دوسرے شخص پر اپنی دلی منشا اپنی خواہش تحریر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ خط لکھنے والے کو کاتب اور جس کے نام خط لکھا جائے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ خط لکھنے میں اچھے اور موزوں الفاظ، دلچسپ عبارت، مختصر مضمون اور مکتوب علیہ کے رتبے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ خط کے حصے، خط کے 6 حصے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مقام و روانگی، تاریخ تحریر۔ نمبر 2 القاب۔ نمبر 3 آداب۔ نمبر 4 مطلب یا مضمون خط، اور نمبر 5 دعا و خاتمہ، اور نمبر 6 جو ہے وہ سرنامہ۔ مقام روانگی اور تاریخ تحریر، خط کے دائیں کونے میں کاتب کو اپنا مختصر سا پتہ لکھنا چاہیے اور مختصر پتے کے نیچے تاریخ الفاظ میں جو ہے وہ لکھنی چاہیے، جیسے یہ ہے سمنا آباد، لاہور، 22 مارچ 2012۔ آگے ہے دوسرا پوائنٹ ہمارا القاب، مکتوب علیہ کا رتبہ ظاہر کرنے کے لیے جن الفاظ سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے انہیں القاب کہتے ہیں۔ اسے تاریخ کے نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر لکھنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں بڑے لمبے چوڑے جملے استعمال کیے جاتے تھے، جیسے قبلہ کونین و کعبہ درین، جناب، دادا صاحب مدد اللہ علیہ، لیکن جو ہے وہ اب وہ تمام جو ہے وہ جو القاب و متروک ہو چکی ہیں اور سادہ اور شائستہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے محترم دادا جان، محترم والد صاحب، محترمہ جو ہے وہ والدہ صاحبہ۔ بڑوں اور بزرگوں کے چند القاب، محترم والد صاحب، پیارے ابا جان، محترم دادا جان، محترم نانا جان، جس کے لیے آپ نے خط لکھنا ہے، یعنی کہ آپ اپنے باپ کے نام لکھ رہے ہیں، والد صاحب کے نام لکھ رہے ہیں، ابا جان، دادا جان، نانا جان، یہ سارے جو ہے وہ ان کو ان القاب کے ساتھ جو ہے وہ آپ خط لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح جناب والد صاحب، پیاری امی جان، جناب والدہ صاحبہ، معظمہ، اس طرح کے اور بھی جو ہے وہ القاب دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں اور برابر والوں کے لیے القاب، یعنی کہ آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی برابر کا جو ہے وہ بچہ ہے تو اس کے بارے میں آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی کوئی چیزیں، خط لکھنا ہے تو وہ کیا لکھیں گے؟ کرم فرمائے بندہ، مشفق و مہربان، عنایت فرمائے من، پیارے دوست، عزیز دوست، مکرمی اور محترمی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہمارا آداب آ جائے گا کہ ہم نے جو ہے وہ آداب، خط میں القاب لکھنے کے بعد اس کے سامنے یا نیچے والی سطر میں مکتوب علیہ کے مرتبے یا حیثیت کے مطابق آداب لکھنا بھی ضروری ہے، جیسے بڑوں اور بزرگوں کے لیے السلام علیکم، سلام مسنون، تسلیم، آداب نیاز مندانہ۔ دوستوں اور برابر والوں کے لیے کیا لکھیں گے؟ السلام علیکم، سلام مسنون اور تسلیم، لیکن اکثر جو ہے وہ ہمارا یہی چل رہا ہوتا ہے السلام علیکم۔ نمبر 4 پر جو ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے مضمون خط۔ القاب و آداب کے بعد جو باتیں خط میں درج کی جاتی ہیں اس کو مضمون خط کہتے ہیں، یعنی کہ جو اصل جو ہے وہ ہم نے اپنا میسیج پہنچانا ہے، ہم نے میسیج دینا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں مضمون خط۔ خط کا مضمون مناسب، یعنی کہ وہ کہتے ہیں مناسب ہونا چاہیے،
موضوع ہونا چاہیے، مختصر اور سادہ الفاظ میں لکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو کوئی الجھن نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو۔ سادہ الفاظ میں لکھے کہ جو آگے پڑھنے والا ہے اس کو اس خط کی سمجھ آ جائے۔ اس میں مکتوب علیہ کا نام، رتبے اور حیثیت کا پورا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں، دوست کے نام لکھ رہے ہیں یا جو ہے وہ والد محترم کے لکھ رہے ہیں، یا دادا جان کے لکھ رہے ہیں، یا نانا جان کے لیے لکھ رہے ہیں، یا اس طرح جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ والدہ محترمہ کے لیے لکھ رہے ہیں، تو ان کے نام، رتبے اور حیثیت کو، یعنی کہ ان کے کیا رتبہ، ان کی کیا حیثیت ہے، اسی کو مد نظر رکھ کر آپ جو ہے وہ خط لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ میں 5ویں نمبر پہ آ جائیں دعائیہ جملے۔ مضمون خط کے خاتمے پر کوئی کلمہ یا جملہ جس کا مطلب سلام والسلام ہم لکھتے ہیں، دعا، شوق ملاقات ہو، اسے دعائیہ الفاظ یا جملہ کہتے ہیں، جیسے زیادہ ادب والسلام، زیادہ دعا، پیار، بچوں کو پیار، بزرگوں کو اسلام اور آداب وغیرہ، ایسے کہ ہم جو ہے وہ دعائیہ جملے لکھتے ہیں۔ خاتمہ دعائیہ الفاظ کے بعد بائیں طرف کاتب کو اپنے نام کے ساتھ کوئی موضوع، کلمہ یا جملہ لکھنا چاہیے، جیسے فرما بردار عارف محمود قریشی، یہ جو ہے وہ اس کا نام آ گیا۔ پھر چند خاتمے: احقر، خاکسار، فرما بردار، نیاز مند، نیاز کیش، خیر طلب، راقم، خیر اندیش، خیریت کا طالب، مخلص، خیر خواہ، دعا گو، طالب خیریت۔ اور پھر جو ہے وہ لاسٹ میں سرنامہ۔ نمبر 1، سب سے پہلے مکتوب علیہ کا نام، عہدہ وغیرہ تحریر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مکتوب علیہ کا مکمل پتہ، مکان نمبر اوغیلی یا محلہ کا نام درج ہونا چاہیے۔ نمبر 3 جو ہے وہ سب سے آخر میں مقام اور ضلع کا نام حسب ضرورت درج ذیل درج ہونا چاہیے۔ نوٹ: خط اگر کسی گاؤں قصبے میں بھیجنا ہو تو حسب ضرورت ڈاک خانے کا نام اور تحصیل و ضلع بھی لکھنا ضروری ہے، یعنی ٹکٹ طارق محمود قریشی، کھوٹھی نمبر جو ہے وہ یہ سمنا آباد۔ یہ آپ جب خط بھیجیں گے کسی کو تو اس کا جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا کہ خط کس انداز سے لکھنا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کن چیزوں کو ملحوظ خاطر لانا چاہیے۔ تو آج ہم جو ہے وہ خط کے متعلق پڑھیں گے۔ کل ہم نے پیراگراف کے متعلق پڑھا تھا، آج جو ہے وہ ہم خط کے متعلق پڑھیں گے کہ خط جو ہے وہ کیسے لکھنے میں۔ آپ کو خط کے ایک خاکہ دکھاتا ہوں کہ خط کا خاکہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے خط کا خاکہ، کیونکہ ہم نے اسکول میں جو ہے وہ امتحان کے اندر خط لکھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ خاکہ تیار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے، ان چیزوں کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، بلکہ ان کو یاد رکھنا ہے کہ ہم خط لکھتے ہوئے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے امتحانی مرکز، اس کے بعد 24 نومبر 2021، جو بھی جو ہے وہ ڈیٹ ہوگی، یہ تو کوئی بھی ڈیٹ ہے نا، آج کی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے ڈیٹ ڈالنے کا طریقہ بتایا ہے ویسے بھی ڈال سکتے ہیں اور عربی کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے آج کی ڈیٹ ہے 14 اپریل 2021، ایسے آپ لکھ سکتے ہیں، ایسے بھی 14 اپریل 2021 ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں عربی کے اندر بھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے والد صاحب کے نام لکھنا ہے، تو پھر ہم لکھیں گے محترم والد صاحب، ذرا ہٹ کر نیچے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ندائیہ کلمہ ہم ڈال دیں گے۔ اس کے بعد پھر نفس جو ہے وہ ہم دعائیہ کلمہ جو ہے جو جیسے کہتے ہیں، یہ تاریخ ہوگی ہماری کلیئر، یہ القاب ہو گیا ہمارا، یہ آداب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے وہ خط کے خاکے کے اندر جو ہے وہ خط کے حصے پڑھے ہیں، خط کے حصوں میں مقام روانگی یا تاریخ جو بھی ہے وہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ تاریخ بھی ہوگی ہماری۔ اس کے بعد کیا تھا، القاب تھا، تو یہ لقب ہو گیا۔ اس کے بعد آداب تھا، یہ ہمارا آداب ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مضمون خط، نفس مضمون جسے کہتے ہیں، کہ جو ہم نے بتانا ہے، جس کے اندر اپنا جو ہے وہ میسیج دینا ہے۔ پھر ہم یہاں سے شروع کریں گے، یا السلام علیکم ندائیہ کلمہ ڈال کر اس کے نیچے یہاں سے ہم جو ہے وہ نفس مضمون کا آغاز کریں گے، جہاں تک بھی آ جائیں۔ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا تو یہاں پر کمپلیٹ کر کے ہم جو ہے وہ آگے کیا لکھیں گے۔ 5ویں نمبر پر دعائیہ جملہ تھا ہمارا، تو وہ ہم دعائیہ جملہ لکھ دیں گے، گھر میں سب کو سلام والسلام، آپ کا بیٹا۔ اس کے بعد نام نہیں لکھیں گے ہم، پھر یہ الف کے بعد جو ہے وہ یہ ڈالیں گے ختمہ، پھر با کے بعد ختمہ ڈالیں گے، پھر جیم ڈال دیں گے۔ تو یہ ہمارے خط کا ایک خاکہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کی تصویر بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ اس طرح آپ نے کاپی کے اوپر اس کا خاکہ بنا لینا ہے۔
جو ہم نے گرامر کے اوپر پڑھے خط کے حصے وہ بھی آپ نے مد نظر رکھنے، ان کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس خاکے کو جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنا بھی ہے۔ اور آج ہم ایک خط پڑھیں گے، والد صاحب کے نام خط جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو بیٹا ایسے ہی جو ہے وہ جیسے یہ میں نے لکھا ہے 14 اپریل 2021 جماعت کا کام بدھ، عنوان ہے ہمارا خط، ذیلی عنوان والد کے نام رقم منگوانے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے، پھر تاریخ لکھنی ہے 14 اپریل 2021، پھر والد صاحب کے نام جو ہے وہ خط، محترم والد صاحب ندائیہ کلمہ، پھر السلام علیکم ندائیہ کلمہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے مضمون خط یعنی نفس مضمون لکھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اور گھر کے تمام افراد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا ہوں اور اپنی جماعت پنجم میں دوسرے نمبر پر آیا ہوں۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اب مجھے ششم جماعت کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے۔ مہربانی فرما کر کم از کم 5000 روپے بذریعہ منی آرڈر ارسال فرمائیں تاکہ کتابوں اور کاپیوں کو جلد خرید سکوں گھر میں سب کو سلام، والسلام آپ کا بیٹا الف با جیم۔ تو یہ ہمارا آج کا خط ہو گیا والد کے نام رقم منگوانے کے لیے۔ تو اسی طرح آپ نے خوبصورت انداز سے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر جو ہے وہ اس خط کو لکھنا ہے۔ ایک پیراگراف ہمارا ہو گیا اور ایک آج ہمارا ایک خط ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گرامر کی اور ہم چیز کریں گے، جیسے کہ پیچھے ہم نے سادہ جملوں سے جملہ بنانا وہ ہم نے کر لیا تھا 75 سے لے کے 78 تک۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز سے پڑھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ آج جو ہے ہمارے سلیبس کے اپریل کے سلیبس میں یہ ہے، گرامر کا صفحہ نمبر 10 ہے، لفظ کی قسمیں۔ کلمہ مہمل، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کیا کون کون سی؟ کلمہ اور مہمل۔ پہلے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سمجھائیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور مہمل کیا ہوتا ہے۔ صابن، نمبر 1 جو ہے وہ مسئلہ، صابن سے کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یہاں روٹی ووٹی کا کوئی بندوبست نہیں۔ نمبر 3، پرندے دانہ دنکا کھا کر اڑ گئے۔ اوپر کی تینوں مثالوں کو غور سے دیکھیں اور میل کچیل، روٹی ووٹی، دانہ دنکا کو خاص توجہ سے پڑھیں۔ یہ میل کچیل، روٹی ووٹی، دانہ دنکا، ان مرکبات میں میل، ووٹی اور دنکا، یہ میل، ووٹی اور دنکا جو ہے وہ یہ بالکل بے معنی لفظ ہیں، بالکل یہ بے معنی لفظ ہیں۔ کلمہ، اب وہ ان کی تعریف بتا رہے ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جن کے کچھ معنی ہوں انہیں کلمہ کہتے ہیں، جیسے میل، روٹی، دانہ، ٹھیک ہو گیا؟ میل، روٹی اور دانہ، جن کے کچھ معنی ہو وہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ جیسے میل کا کچھ معنی بنتا ہے، کچیل کا کچھ ہی معنی نہیں بنتا، یہ بے معنی ہے۔ ووٹی بے معنی ہے، دن کا بے معنی ہے، لیکن جو میل ہے، روٹی ہے، دانہ ہے، یہ کلمہ ہے۔ وہ الفاظ جن کے کچھ معنی ہوں انہیں کلمہ کہتے ہیں، جیسے میل، روٹی، دانہ۔ اور مہمل، وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نہ ہو، یعنی کہ معنی ہی کچھ نہ ہو، انہیں مہمل کہتے ہیں، جیسے کچیل، ووٹی اور دنکا۔ کچیل، ووٹی اور دنکا، ان کے کچھ معنی نہیں ہے تو یہ پھر مہمل ہوں گے، جن کے کچھ معنی ہو وہ کلمہ ہوں گے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، آپ نے اس کو بڑے ہی جو ہے وہ احسن انداز سے یاد کرنا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو یاد کریں گے تو پھر ہی آپ کو گرامر سمجھ میں آئیں گی کہ کون سے لفظ جو ہے وہ معنی دیتے ہیں اور کون سے لفظ جو ہے وہ معنی نہیں دیتے، بے معنی ہے۔ سمجھیں گے، پڑھیں گے تو پھر ہی اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ورق کو آپ بڑے ہی احسن انداز سے یاد کریں گے، جیسے خط کے حصے جو میں نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ خط کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، خط جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ، اس کا خاکہ، اور پھر ہم نے خط لکھا۔ اس طرح یہ ہے وہ کلمہ اور مہمل۔ تو خط کا خاکہ اور خط والد کے نام رقم منگوانے کے لیے، یہ دونوں آپ نے
اپنی کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، اور میں آپ کو ان کی تصاویر سینڈ کرتا ہوں، اس کی مدد سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔